سوشل میڈیا پہ جب میں دیکھتا ہوں نا لڑکیوں کے بارے میں، بہت میرا بڑا دکھ ہے مجھے. سوشل میڈیا پہ لڑکیوں کے بارے میں کھلے عام آتا رہتا ہے، بہت زیادہ پریشانی کے حالات. وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا. اسی وجہ سے ہیں آج کل حالات. حالانکہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، سب سے اخلاق سے پیش آؤ. ہندوستان میں جتنے مذہب والے ہیں سب سے اچھا برتاؤ کرو، آپس میں محبت سے ملو، ہر ایک سے محبت سے ملو، ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرو. اور جس طرح کی ہمارے بھارت کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب ہے نا، وہی ہمارے مذہب میں ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سب مل جل کے رہو، پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے نا، سب مل جل کے رہو، سب انسان برابر ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا نفرت پھیلانے میں لگے رہتے ہیں. کوئی ہندو راشٹر کی بات کرے گا، کوئی نفرت پھیلائے گا، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ اقلیت ہے، یہ اکثریت ہے. جو بانٹنے والی نفرت والی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے خلاف تو سرکار کو ایکشن لینا چاہیے. آپ نے بھی سنا ہوگا، 2-3 دن پہلے اخبار میں بھی آیا تھا کہ بہار کے اندر کوئی بابا پہنچ گیا، بابا پیلے کپڑوں والا، وہاں جا کے وہی جو نفرت پھیلانے کی باتیں ہوتی ہیں وہی کر رہا. ہندو راشٹر بنے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. وہاں کے لوگوں نے اس سے کہا، بابا تمہارا کام دیکھو، اگر تم بابا ہو تو تمہارا کام ہے اپنے دھرم کی بات کرو. جب تم نے اپنے دھرم کا چولا پہن رکھا ہے تو دھرم کی بات کرو نا. سیاست کی بات کیوں کرتے ہو؟ جھگڑے کی بات کیوں کرتے ہو؟ تمہارے دھرم میں تو ایسا نہیں ہے جیسا تم کر رہے ہو. وہ تو سب ہے ٹھیک، اس کا اثر بھی نہیں پڑے گا. ہندوستان میں نفرت پھیلانے والوں پر اگر ایکشن ہو جائے نا، اگر کارروائی ہو جائے نا، تو سارا کام صحیح ہو جائے گا. تو ہمیں اور آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے. ابھی میرے پاس منگل کے دن افریقہ، ساؤتھ افریقہ وغیرہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. کچھ عورتیں مرد آئے تھے، ہوں گے 10-15-20 ہوں گے. ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں پر. عورتیں بھی تھیں اس کے اندر، مرد بھی تھے، مسلمان تھے، وہ کئی مسلمان تھے. تو حالانکہ میں تو سمجھ رہا تھا ان کو پتہ نہیں. انہوں نے بھی بیٹھنے کے بعد مجھ سے 1-2 سوال کرے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے دلی میں تو بہت حالات خراب ہو گئے تھے، مسجد پر حملہ ہو گیا تھا، ہم نے تو یہ سنا ہے. وہ کون سی جگہ ہے، کیا جگہ ہے؟ یہاں تو کچھ نہیں ہوا تھا. ان کو میں نے بتایا کہ نہیں، یہاں سے دور علاقہ ہے. تو وہ کہنے لگے، آپ نے مسجد کی حفاظت کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ میں نے کہا اللہ، ہمارا بھروسہ اللہ. مسلمانوں کی حفاظت بھی اللہ اور مسجدوں کی حفاظت بھی اللہ. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے جو اکثریت ہے، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، اکثر لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ خراب ہیں. اور حکومت بھی بندوبست چاہتی ہے کہ امن رہے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں، افریقی لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نفرت پھیلانے والوں کی وجہ سے نا ہندوستان باہر بھی بدنام ہو رہا ہے اور اندر بھی بدنام ہو رہا ہے. ابھی جو امریکہ محکمہ خارجہ کی جو رپورٹ آئی ہے 2022 کی، میں اس رپورٹ کی تائید نہیں کر رہا، آئی تو ہے نا. اس میں انہوں نے کہا ہے نا اقلیتوں پر تشدد ہو رہا ہے، دھرم سنسد کی بات کری. تو یہ ہمارا ملک ان چیزوں سے نا بدنام ہو رہا ہے. یہ نفرت پھیلانے والے کسی کے دوست نہیں ہیں، یہ سب کے دشمن ہیں. اور ہمیں تو سب کے باہر کو بھی دیکھنا ہے، اندر کو بھی دیکھنا ہے. اگر ہم مل جل کے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، انیکتا میں ایکتا، یونٹی ان ڈائیورسٹی، اگر ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں سب کو مل کے رہنا چاہیے اور کسی بھی طرح سے ہمیں نفرت نہیں پھیلانی.
لوگ مسلمانوں کو بدنام کر دیتے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں ہم تو، کہ بھئی اگر آپ کو مسلمانوں کے بارے میں کوئی شکایت ہے آ جاؤ، ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی شکایت ہے آ جاؤ، اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے بتا دو کیا بات بری لگتی. کوئی نہیں ہے ہمارے. کرناٹک میں آپ نے دیکھا نا، کرناٹک میں ابھی الیکشن ہوا تھا، پہلے کوئی پارٹی کی حکومت تھی، اب دوسری پارٹی کی حکومت آ رہی ہے. حجاب کا مسئلہ وہیں سے اٹھا، اذان کا مسئلہ وہیں سے اٹھا، حلال میٹ کا مسئلہ وہیں سے اٹھا، لنچنگ وہیں زیادہ ہوئی، اذان پر اعتراض بھی وہیں ہوا، لو جہاد اور لینڈ جہاد اور کیا کیا، مسجدوں کا معاملہ. بہرحال وہاں کے عوام نے جو فیصلہ کیا امید ہے کہ بہتر ہو. میں دیکھ رہا تھا رزلٹ میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون ہے کنیز فاطمہ، وہ حجاب والی عورت ہے، وہ بھی جیتی ہے وہاں پر، MLA الیکشن میں جیتی ہیں اتر گلبرگہ علاقے سے. تو ہندوستان ایسا ہی ہے، اچھا ہو، سب طرف اچھا ہو. حجاب جو ہے وہ ہماری شریعت کا، اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارا کلچر بھی ہے، ہماری تہذیب بھی ہے. آپ دیکھیں گے جو دوسرے قوم، دوسرے مذہب کی عورتیں بھی ہیں، وہ کم از کم دوپٹہ تو سر پہ رکھتی ہیں. بہت سی، آج کی ماڈرن بات نہیں کر رہا میں. تو میں نے یہ دیکھا کہ حجاب کے مسئلے میں جتنا ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی تعلیم خراب ہو گئی. بہرحال دیکھیے، میں تو نہ خوش ہوں نہ رنجیدہ ہوں. کرناٹک میں کسی کی حکومت آئے، کسی کی جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کا نظام ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ کا نظام ہے. ہم تو اللہ ہی سے دعا کریں گے. اللہ چاہے گا تو سب حالات سدھر جائیں گے، ہمارے بھی، آپ کے بھی، سب کے سدھر جائیں گے. ہمیں نہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں نہ زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ اچھے کام کرے، جو وعدے کریں وہ پورے کرے. ہر ایک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، SC ST، آدی واسی، سارے لوگ، سب کا بھلا، سب کے بھلے میں اپنا بھلا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر طرف اچھا ماحول بنے. اور حجاب کے بارے میں بھی جو عدالتوں میں فیصلے چل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو. ہمیں تو دکھ جب ہوتا ہے نا جب مسلمان عورتیں نہ حجاب پہن رہی، نہ برقع پہن رہی، نہ سر پہ دوپٹہ ڈال رہی ہیں، ایسے بے محابہ نکلی گھوم رہی ہیں، جب بڑا دکھ ہوتا ہے. دیکھیے، جب اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، عورتوں کی عصمت اور آبرو کی حفاظت ہے، عورتوں کی حیا اور شرم دوپٹے میں ہے، حجاب میں ہے، اور پھر اگر مسلمان عورتیں ایسے ہی گھوم رہی ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نا، جو رسول دے لے لو، جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. جو عورتیں بغیر دوپٹے کے یا بغیر کسی اس کے پھرتی ہیں نا، وہ حجاب والوں کا مقدمہ بھی خراب کر دیتی ہے. یہی تو کہتے ہیں جج کہ بھئی بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہی گھوم رہے ہیں، یہی تو کہتے ہیں. تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو بہت سوچنا پڑے گا کہ ہم وہ کام کریں جو شریعت کے مطابق ہو. اور ہم کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر سکھوں کو کسی چیز میں رعایت ہے ہو، عیسائیوں کو کسی چیز میں رعایت ہے ہو، کسی کو بھی کوئی رعایت ہے ہو، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو شریعت ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا گیان واپی مسجد کے بارے میں،
جیسے بابری مسجد کا مسئلہ الجھ گیا تھا نا، گیان واپی کا مسئلہ بھی الجھ رہا ہے۔ اب 1991 میں ایک وقف ایکٹ بنا تھا، پلیسز آف ورشپ ایکٹ، 1991 میں بنا تھا، سب کو معلوم ہے، ہمارے سنویدھان میں ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ کیا ایکٹ بنا تھا کہ بابری مسجد کا تو مسئلہ الگ ہے، بابری مسجد کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں، جتنے بھی دھرم استھان ہیں، وہ سب جوں کے توں رہیں گے۔ یہ ہے ایکٹ۔ بھئی بابری مسجد کا تو مسئلہ الگ ہے، حالانکہ ہونا تو وہ بھی چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا بھئی بابری مسجد کا مسئلہ اس سے باہر ہے، باقی ساری مسجدوں کی حفاظت ہوگی۔ جب 1991 کا ایکٹ موجود ہے تو گیان واپی مسجد کا مقدمہ چلنا ہی نہیں چاہیے، متھرا کی مسجد کا مقدمہ چلنا ہی نہیں چاہیے، آگرے کی مسجد کا مقدمہ چلنا ہی نہیں چاہیے، کرناٹک کی مسجد کا مقدمہ چلنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ بھئی ایکٹ موجود ہے، قانون موجود ہے، بھارت کا قانون ہے۔ اب وہاں پر گیان واپی مسجد میں اسی طرح پہ جیسے بابری مسجد کا ہوا تھا نا، حالانکہ بابری مسجد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ججوں نے لکھ دیا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہاں مندر تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہاں جنم استھان ہے۔ انہوں نے کہا وہاں جو مورتیاں رکھی وہ بھی غلط تھا، مسجد کو جو شہید کیا وہ بھی غلط تھا، سب مانا۔ اب اسی طرح پر گیان واپی مسجد کا چل رہا ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ ASI سے سروے کرایا جائے پورے کمپلیکس کا۔ آپ تو نہیں گئے ہوں گے شاید، میں تو گیا تھا گیان واپی علاقے میں، پورے کمپلیکس کا محکمہ ASI سے سروے کرایا جائے۔ اب سروے کرا کے پتہ نہیں کیا فتنہ نکلے گا وہاں۔ گیان واپی مسجد جو ہے نا، اکبر بادشاہ سے پہلے کی ہے، مغل بادشاہوں سے پہلے کی ہے مسجد، آپ اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آج کی نہیں۔ وہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہاں کوئی دوسری عبادت گاہ تھی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی 1991 ایکٹ کے تحت عمل کرنا چاہیے، اور جو ہمارا وقف ٹریبونل ایکٹ ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور ہر مسجد کی حفاظت ہو، ہر مندر کی حفاظت ہو، ہر مذہب کی حفاظت ہو، ہر دھرم کی حفاظت ہو۔ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے، اور وہاں پر عدالت میں مقدمہ ہے۔ اگر بھارت چاہے گا، بھارت سب چاہیں گے، عدالت چاہے گی تو امن رہے گا، بالکل سکون رہے گا وہاں پر۔ جب ہم مسجدوں پر مقدمے، مسجدوں پر حملے دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے، بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ ابھی 15 مئی کو کانسٹیٹیوشن کلب نئی دلی میں ایک بڑا فنکشن ہوا تھا، 75ویں سالگرہ منائی گئی تھی اسرائیل کے فلسطین میں قبضے کی، نکبہ، قیامت صغریٰ۔ 75 سال پہلے 15 مئی 1948 کو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر قبضہ کر کے 7.5 لاکھ لوگوں کو گھر سے باہر کر دیا تھا۔ 7.5 لاکھ، آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کے گھروں سے نکال دیا، 7.5 لاکھ کے قریب۔ قیامت صغریٰ، بگ ٹریجڈی، نکبہ۔ اقوام متحدہ میں بھی، UNO میں بھی اس کا ریزولوشن پاس ہوا، سعودی عرب پارلیمنٹ نے بھی اس کا ریزولوشن پاس کیا، عالمی برادری بھی اس کی مذمت کر رہی ہے۔ پہلے تو فلسطینی تھے خطرے میں، اب مسجد اقصیٰ بھی خطرے میں۔ آپ کو معلوم کہ مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ ہے، پہلا قبلہ ہے۔ تو ہمیں فلسطین کے بارے میں بھی اور سب کے بارے میں دعا بھی کرنی چاہیے، اور میں تو آپ سے بھی کہوں گا کہ اسرائیلی جو چیزیں ہیں نا ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔
اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں نا، جو چیزیں ہیں، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یو این او کو ان کی سینکشن لگانی چاہیے، پابندی لگانی چاہیے. جو کوئی بھی مسجد ہو، چاہے وہ مسجد اقصیٰ ہو، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم دعا بھی کریں، اس کے لیے مطالبہ بھی کریں.